کرکٹ ایک ایسی کھیل ہے جو نہ صرف ہمارے ملک بلکہ بہت سے ملکوں کا پسندیدہ کھیل ہے۔ لوگ اسے بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ شائقین نہ صرف اسے دیکھنا پسند کرتے ہیں بلکہ اسے کھیلنے میں بھی بہت شوق رکھتے ہیں۔ دوستو، ہم آپ کو کرکٹ کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے کہ کرکٹ کا آغاز کیسے ہوا۔ دوستو، یہ کوئی ٹھیک سے تو نہیں بتا سکتا کہ کرکٹ کا آغاز کس تاریخ کو ہوا اور کہاں سے ہوا، مگر کہا جاتا ہے کہ کرکٹ کا آغاز فرانس سے ہوا، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کنگ ایڈورڈ II نے بھی کرکٹ کھیلی تھی، لیکن اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں۔ زیادہ تر تاریخ دان اسی بات کو مانتے ہیں کہ کرکٹ UK میں کھیلی جانی شروع ہوئی۔ 1550 انگلینڈ کے شہر رائل سٹرائی کے گرامر سکول کے بچے کرکٹ کھیلتے تھے، اور یہ بات اسی سکول کے ایک بچے جان ڈیرک نے بھی کہیں لکھی تھی۔ اس کے بعد 1958 میں سٹرائی کی ایک عدالت میں ایک کیس چل رہا تھا۔ یہ کیس کسی زمین کی ملکیت کا تھا، اور لوگ کہتے ہیں زمین کے اسی کیس میں بھی کرکٹ گیم کا حوالہ دیا گیا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں بھی UK میں کرکٹ کھیلی جاتی تھی۔ اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ شروع میں بال کی بجائے پتھر کے ٹکڑے اور لکڑی سے اس کھیل کو کھیلا جاتا تھا، اور نیچے بھیڑ کی کھال لگائی جاتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ کرکٹ کا باقاعدہ آغاز 1611 میں ہوا، جب انگلینڈ کے شہر سزیکس میں 2 لوگوں کو عدالت نے سزا دی تھی، اور اس سزا کی وجہ کیا تھی، یہ بہت ہی حیران کن بات تھی۔ ان کو یہ سزا بھی کرکٹ ہی کی وجہ سے دی گئی تھی۔ جی ہاں، ان کو سزا اسی وجہ سے دی گئی تھی کہ وہ سنڈے کو چرچ جانے کے بجائے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ ہے نا حیران کر دینے والی بات؟ اسی سال کرکٹ کے لفظ کو ورلڈ ڈکشنری میں بھی شامل کیا گیا تھا۔ دوستو، 1624 کو جیسپر مینال نامی ایک کھلاڑی کرکٹ کی بال میچ کرتے ہوئے مارا گیا تھا۔ کرکٹ انگلینڈ سے باہر 70s میں نکلی تھی، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے آسٹریلیا، سری لنکا اور انڈیا میں بھی کھیلنا شروع ہو گئی۔ کرکٹ امریکہ اور کینیڈا میں بھی کھیلی جانے لگی۔ دوستو، یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ دنیا میں کرکٹ کا پہلا میچ امریکہ اور کینیڈا کے درمیان 1844 میں کھیلا گیا۔ اس میچ کو امریکہ کے شہر نیو یارک کے سینٹ جارج کرکٹ کلب میں کھیلا گیا تھا، لیکن کرکٹ کینیڈا اور امریکہ میں اتنی پسند نہیں کی گئی۔ 1877 میں کرکٹ کا پہلا ٹیسٹ میچ آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا گیا تھا، جس میں آسٹریلیا نے 43 رن سے انگلینڈ کو ہرا دیا تھا۔ ICC یعنی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کو 15 جون 1909 میں بنایا گیا تھا۔ اس کو اس وقت امپیریل کرکٹ کونسل کہا جاتا تھا۔ ICC کا آغاز لندن سے ہوا۔ اس وقت ICC کے 3 ممبرز تھے: آسٹریلیا، انگلینڈ اور ساؤتھ افریقہ۔ اس وقت کی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر کھلاڑی کو چھکا مارنا ہوتا تھا تو اسے بال کو اسٹیڈیم سے باہر پھینکنا پڑتا تھا، مگر 1910 میں اس قانون کو ختم کر کے پہلا ون ڈے انٹرنیشنل میچ 1971 کو آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان میں کھیلا گیا۔ اور پھر دوستو، کرکٹ اتنی پاپولر ہو گئی کہ آج ہر کوئی کرکٹ کا شوقین ہے۔ کرکٹ ایک اربوں ڈالر کا گلوبل کھیل بن گیا ہے۔ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بلکہ اربوں لوگ اسے جتنے شوق سے دیکھتے ہیں اتنے ہی شوق سے کھیلنے کے بھی شوقین ہیں۔ ICC کے بہت بعد پرائیویٹ لیگز کا آغاز ہوا، مثلا PSL اور IPL، جن کو شائقین بہت پسند کرتے ہیں، مگر ICC کرکٹ بورڈ نے پرائیویٹ لیگز پر پابندی لگانے پر سختی سے عمل کرنے کو کہا ہے، کیونکہ ہر بورڈ کے کچھ رولز ہوتے ہیں، اور اگر پرائیویٹ لیگز ہوں گی تو ان رولز سے بچنے کے لیے لوگ پرائیویٹ لیگ کی طرف بھاگیں گے۔ اور دوستو، اب جانتے ہیں کچھ کرکٹرز کے بارے میں۔ MS دھونی کے بارے میں تو آپ جانتے ہوں گے۔ وہ بھارت کا سابق کپتان، بہترین کھلاڑی اور بلے باز ہے۔ اس نے 2012 میں آسٹریلیا کے خلاف کھیلے جانے والی میچ میں سب سے لمبا چھکا مار کر ریکارڈ قائم کیا۔ اس کے علاوہ کور اینڈرسن کو کون نہیں جانتا؟ کرکٹ کے شائقین اس کی کرکٹ کو کبھی نہیں بھول سکتے۔ یہ نیوزی لینڈ کا ایک اچھا بلے باز اور کھلاڑی ہے۔ برینڈن میکیلم ایک بہت ہی عمدہ کھلاڑی ہے۔ مخالف ٹیم کی درگت بنانے اور میچ جتوانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ جب یہ میچ کھیلتا ہے تو اسٹیڈیم اس کے نعروں سے گونج اٹھتا ہے۔ دوستو، اب جانتے ہیں کچھ پاکستانی کرکٹ کے بارے میں۔ پاکستانی کرکٹرز کو کون نہیں جانتا؟ پاکستان کے کرکٹ کا شہزادہ اور سابق کپتان عمران خان، جس کے چرچے اب بھی صرف کرکٹ ہی میں نہیں بلکہ سیاست کے میدان میں بھی بہت ہیں۔ عمران خان کی کپتانی میں پاکستان نے 1993 کا ورلڈ کپ جیت کر پوری دنیا میں دھوم مچا دی تھی۔ اس وقت عمران خان کے ساتھ ان کے ساتھی بہترین کھلاڑیوں میں جاوید میانداد اور وسیم اکرم بھی شامل تھے۔ دوستو، ہمارے بہت ہی اہم اور بہترین کھلاڑی وقاص حسین، جو کہ کرکٹ میں اپنا بہت نام پیدا کر چکے تھے، ان کو زندگی نے اور موقع نہ دیا، اور وہ اس دنیا سے اسی سال رخصت ہو گئے۔ اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ دوستو، آج کل بگ 3 کی خبریں بہت عروج پر ہیں۔ بگ 3 یعنی ساؤتھ افریقہ، آسٹریلیا اور انڈیا سے تو آپ واقف ہی ہوں گے۔ ICC پر ان کا بہت اثر رسوخ اور اہمیت ہے۔
جی تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔